بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا تیسرا سبق ہے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ تو اصل جواب اس کا یہاں پر لکھا ہوا ہے، آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ تو ویسے کسی بھی زبان کو سیکھنے اور بولنے کا معیار یہ ہے کہ وہ اہل زبان کے طریقے کے مطابق ہو۔ اب مثال کے طور پر فارسی کو ایرانیوں کے لب و لہجے میں، اسی طرح انگریزی کو انگریزوں کے لب و لہجہ پر حاصل کیا جائے، لیکن قرآن مجید اپنی خصوصیات میں ایک علیحدہ مقام رکھتا ہے۔ اس کی صحت، ادائیگی اور تلفظ عام اصول سے الگ ہے۔ تو کوئی بھی زبان ہو، اگر آپ اس کو اس کے طریقے، حروف اور لہجے میں نہیں بولیں گے تو وہ زبان صحیح نہیں کہلائے گی۔ قرآن مجید تو خالص عربی میں آیا ہے، اس کو عربی زبان میں ہی اتارا گیا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے کہ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ تو علماء قرآن نے ہم اجمیوں کے لیے جو محنت کر کے حروف، مخارج لکھے ہیں، ان کے مطابق ان حروف کو ادا کرنا صحیح صفات کے ساتھ، تو عربوں کے طریقے کے مطابق ہم پڑھ سکیں گے۔ اسی طرح ایک جگہ ہے کہ اقرأ القرآن بلحون العرب، یعنی قرآن مجید کو عربوں کے لب و لہجہ میں پڑھو۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا آج کل کے جو عربی لوگ ہیں، جس طرح آج کل قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے اسی طرح پڑھا جائے، یا جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو پڑھایا، اس طرح پڑھا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آج کل کے جو عربی لوگ ہیں وہ تھوڑا موسیقی کی طرف چلے گئے ہیں، ان کے لب و لہجے کی اتنی کوئی زیادہ سمجھ نہیں آتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام پر محنت کی تھی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، انہوں نے پھر آگے تابعین کو، انہوں نے تبع تابعین کو پڑھایا۔ تو اس کے مطابق جو علماء نے قرآن مخارج کو ترتیب دیا ہے، اسی طرح صفات ہیں، تو ان کے مطابق ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا ہے، پھر جا کے ہم قرآن مجید کو عربوں کے لہجہ اور تلفظ کے ساتھ ادا کر سکیں گے۔ تو ایک حدیث میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رب قاری للقرآن والقرآن یلعنہ، یعنی کہ ایسے کچھ لوگ ہیں کہ وہ قرآن مجید جب پڑھتے ہیں تو ان پر قرآن مجید لعنت کرتا ہے، یعنی کہ وہ کسی اور لہجے میں پڑھتے ہیں۔ تو قرآن مجید تو چونکہ خالص عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے، تو اس لیے اس کو عربوں کے طریقے کے مطابق پڑھنا ضروری ہے۔ جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ تو ہر زبان کو جب ہی صحیح بولنا کہا جائے گا جب وہ اہل زبان کے طریقے کے مطابق ہو۔ قرآن مجید عربی میں ہے، اس لیے عربوں کے طریقے پر پڑھا جانا ضروری ہے۔ اگر ان کے طریقے سے حروف ادا نہ ہوئے تو قرآن کی عربیت باقی نہ رہے گی۔ تو اب جب ہم نے کہہ دیا کہ اس کو عربوں کے طریقے پر پڑھنا ضروری ہے، تو پھر اگر ہم نہیں پڑھیں گے، اگر اس کے علاوہ بھی مثال کے طور پر جیسے میں نے فارسی کی، انگریزی کی مثال دی ہے کہ اگر اس کو اس کے طریقے پر نہیں پڑھیں گے تو کوئی اور مطلب نکل آئیں گے۔ تو اس کا بھی یہی ہے کہ جیسے عربی میں مثالیں دی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مراد کے خلاف مطلب پیدا ہو جائے گا۔ مثلا قل هو اللہ احد ہے، اس کے معنی ہے کہو وہ اللہ ایک ہے۔ اس کی جگہ اگر آپ نے پڑھ دیا کہ کل هو اللہ احد، تو نعوذ باللہ یہ معنی بنیں گے کہ کھاؤ وہ اللہ ایک ہے۔ اسی طرح آگے قلب
اس کا معنی ہوتا ہے دل اور قلب، باریک کاف کے ساتھ اگر آپ پڑھ لیں گے تو پھر اس کا معنی چینج ہو جائے گے، کتا۔ اسی طرح نصر مدد، نصر گد، خلق کا معنی پیدا کیا، اور حلقہ یعنی کہ خا ہے اور اس کی جگہ ہا پڑھ دیا تو اس کا مطلب بھی بگڑ جائے گا، سرمودہ، یعنی حرف بگڑنے سے معنی بگڑ جاتے ہیں۔ تو یہاں تک تو یہ بات ہو گئی کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری تھا، تو اس کا جواب بھی دیکھ لیا۔ اب یہ ہے کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ کیوں پڑھیں گے، کس لیے پڑھیں گے، اس کی کوئی دلیل تو دو جگہ پہ دلیل دی ہے، ایک قرآن سے اور ایک حدیث سے۔ جیسے کہ فرمایا گیا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، یعنی قرآن کو صاف صاف ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، مخارج اور صفات کے ساتھ، ورنہ آواز ہرگز صاف نہ کہلائے گی بلکہ غیر عربی ہوگی۔ اسی طرح حدیث میں ہے ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ قرآن مجید جس طرح اترا اسی طرح پڑھا جائے۔ قرآن مجید کس طرح اترا؟ تجوید کے ساتھ، جیسے کہ ہے جوید القرآن، یعنی قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھو، حکم ہے۔ تو آج کا ہمارا یہ تیسرا سبق یہاں تک مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔